اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے، سب سے بڑا فتنہ انسانی زبان ہے، انسانی زبان ہے۔ یاد رکھیں، انسانی زبان اس وقت انسانی زبان نہیں ہوتی جس وقت اس زبان سے شر پھیلتا ہے، جس وقت اس زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کسی کے کلیجے میں یوں لگتے ہیں اور اس کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ یہی زبان ہوتی ہے جس سے جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ وہی زبان ہے، اسی زبان سے انسان بدکاری کی باتیں کرتا ہے، اسی زبان سے انسان کسی پر بہتان باندھتا ہے، اسی زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے انسان گالی دیتا ہے اور گندگی بکتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ وہی زبان ہے، یہ اسی زبان کے ساتھ انسان اللہ کی زمین پر فتنہ اور شر پھیلاتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا ہے۔ کیوں پھیلاتے ہو اس زبان سے شر؟ ہاں اس لیے پھیلاتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ پاور جو دے دی، اللہ نے قوت جو دے دی بولنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو اس لیے لگایا کہ ہم ایسے ریلیشن ان کے اندر جدائیاں ڈلوا دیتے ہیں، ایسے ریلیشن، ایسے وفادار لوگ جو ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے، بکھر گئے، دوست چلے گئے، میاں بیوی جدا ہو گئے، والدین اولاد جدا ہو گئی، ایسے مقدس ریلیشن جو ان کی تہس نہس کر کے رکھ دی ہم نے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاور دی بولنے کی، جانوروں کو نہیں دی۔ اگر آج اللہ اس کو کھینچ لے، کیا ہے ہمارے پلے؟ اگر دی ہے تو ہم سے روکا نہیں جاتا۔ So restrain your tongue before the every task, before the every type of worship. You have to learn these things, how you can control your tongue and talking. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میری بات کو سمجھیں۔ ایک جگہ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ دو اشخاص عصر یا ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا انہیں، جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی قضا دینی پڑے گی اس نماز کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں تھے، وہ روزے کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو جو ہے روزہ بھی کل رکھنا پڑے گا، اس کی بھی قضا، روزہ بھی دوبارہ رکھیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا آپ نے اس زبان سے غیبت کی، آپ نے اپنے بھائی کی، روزہ قبول نہ ہوا، نماز قبول نہ ہوئی۔ So before the every type of worship you have to learn how we can restrain our tongue. ہم کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں انسانی زبان گالی دیتی ہے، انسانی زبان جھوٹ بولتی ہے، انسانی زبان چغلی کرتی ہے، انسان کی زبان جو ہے وہ بہتان باندھتی ہے، انسانی زبان جو اللہ نے منع کیا میری زمین پر شر نہ پھیلاؤ، یہ پھیلاتی ہے۔ لیکن جانوروں کی زبان، جانور ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا، غیبت وہ نہیں کرتا، جھوٹ وہ نہیں بولتا، گالی وہ نہیں دیتا، اس زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتا، تو پھر ہم بہتر ہیں کہ ہم سے جانور بہتر ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے اس بات پہ؟ لہٰذا اس بات کو سمجھیں، اگر زبان کے ساتھ ہم اتنے سارے کام کرتے ہیں تو اس زبان کا کیا بنے گا؟ اس زبان کا کیا بنے گا دن قیامت کو؟ جس نے اتنے فتنے پھیلا دیے، جس نے اتنے گھر اجاڑ دیے، اس زبان کا کیا بنے گا؟ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس بات کو سمجھیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کی ٹریننگ لیں، چھوڑ دیں سارے کام، پہلے اس کو روکیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح سے نازل ہوتی ہیں۔ تو اس زبان کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ جو یہ کرتی پھرتی ہے، چلاکیاں ہوشیاریاں دکھاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھا میں نے ایسا کر دیا، دیکھا پھر ایسا ہوا، یہ چلاکی ہوشیاریاں ادھر تو دکھا رہے ہیں اور پتنا تے جا کے پھنس جائیں گے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہاں پہ روک لیا جائے گا ہمیں۔ آج چلاکیاں دکھا لیتے ہو لیکن وہاں ہمیں روک دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں ڈیول سٹینڈرڈ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہرگز پسند نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے جو ڈیول سٹینڈرڈ رکھتے ہیں، ہم دو طرفہ، ادھر گیا اس کی بات ایسے، ادھر جا کر اس کی بات اس کے ساتھ، آپس میں لڑائیاں کروا دیں اس زبان نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ڈیول سٹینڈرڈ رکھے گا، جو دو طرفہ زبان ہوگی، دن قیامت کو اس کی دو زبانیں ہوں گی اور اتنی لمبی ہوں گی کہ دوزخ کی آگ سے اس کو جلایا جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو تماشا بنا رکھا ہے، اللہ نے چھوٹا سا تصرف دیا ہمیں اور ہم نے تماشا بنا دیا اس بات کو۔ اسی طرح سے ایک صحابی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے؟ کون سی بات ہے جو میرے لیے بڑی خطرناک ہے، مجھے بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوں اپنی زبان پر ہاتھ لگا کر فرمایا کہ یہ زبان، اس کے شر سے بچیں، اور اگر اتنا بڑا عذاب ہے اس زبان کی وجہ سے تو اگر ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس سے شر کو روکیں، اس سے اچھی بات کریں، محبت کے الفاظ نکلیں، محبت کے کلمے نکلیں، اچھے سخن نکلیں، اس سے اخلاق ہو، مٹھاس ہو، غیر طبعی مٹھاس نہیں، حقیقی مٹھاس ہو، ڈرامے والی بازی والی نہیں، حقیقی مٹھاس ہو جو چاپلوسیوں والی نہیں، اس کو درست کر لیں تو پھر اجر بھی اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس چیز کا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے نقصان اگر رکھا ہے تو کم رکھا ہے ہمارے لیے، لیکن یاد رکھیے گا نیکی یا اچھائی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ تو اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، تو ہم ہی وہ شاہکار بنیں گے، ہم وہ بہادر بنیں گے، ہمارے بچے، ہمارے گھروں میں وہ سکون آئے گا جو کہیں پر نصیب ہوتا ہے کسی کو۔
تو لہٰذا اس زبان کو روکنے کی اہمیت کو سمجھیں. جو سمجھ گئے وہ بڑے ہو گئے, وہ اپنے اندر ایک کائنات لے کر اس دنیا سے جائیں گے, وہ اپنے اندر ایسی چیزیں سما لیں گے کہ پھر دنیا نہیں, فرشتے اس پر رخشاں ہوں گے, فرشتے اس پر جو ہے رخش کریں گے.